اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین, dear viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین, آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں, اور بہت سے احباب نے جو حج پر جا رہے ہیں, جو جانے والے ہیں, جو نہیں بھی جا سکے یا ان کا اس سال نہیں ہے, تو انہوں نے مجھے کئی مرتبہ یہ کہا کہ ایک جو ہے وہ حج کے بارے میں آپ کچھ بتائیں, اس کے فرائض, واجبات اور جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں. اور ایک حج کو یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہر ہے کہ ڈیٹیل میں تو اتنا وقت نہیں ہوتا اس کو, لیکن ایک سمری آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا مختصر انداز میں, تاکہ بات آپ کو صحیح سمجھ میں آئے اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ بھی جائے. اچھا, ایک بات ناظرین سب سے پہلے کہ حج کہتے کسے ہیں؟ حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو. جب ہم کہیں گے کہ حج بیت اللہ, اس کا معنی ہے کہ اللہ کے گھر کا قصد و ارادہ کرنا. اور اصطلاح شریعت میں ناظرین جو حج ہے یہ ظاہر ہے کہ عبادت کا نام ہے, اور یہ حج یعنی جو حج ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کے بنیادی اراکین میں شامل ہے. جہاں پر دین اسلام کے بنیادی اراکین کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر شہادت یعنی کلمہ شہادت ہے نمبر 1, پھر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, 5 ارکان ہیں نا, تو 5 اراکین میں سے پھر ایک بڑا رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے, وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہو. اب اس میں اور بھی شرائط ہیں کہ غلام نہ ہو, ظاہر ہے کہ غلامی کا تصور تو آج کل اس طرح ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ مسلمان کے بارے میں ہے, ظاہر ہے کافر پر تو نہیں ہے, غیر مسلم پر نہیں ہے. اور ایک یہ بھی کہ اس سے روکا گیا نہ ہو, یعنی کوئی چیز حج کے لیے مانے نہ ہو. اور یہ مثال ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن کووڈ-19 میں ظاہر ہے کہ جو صاحب استطاعت بھی تھے تو وہ حج کو نہیں جا سکتے تھے, اس لیے کہ سب کچھ بند تھا, سارے معاملات تھے, تو یہ بھی ایک شرط ہے. تو اس میں ناظرین یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ صاحب استطاعت مسلمان مرد ہو یا عورت ہو. صاحب استطاعت مینز کیا ہے؟ صاحب استطاعت مینز یہ ہے کہ اتنی اس کی استطاعت ہو, اتنا اس کے پاس مال ہو کہ جانے کا یعنی آنے جانے کے جو تمام اخراجات ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں ویزا بھی ہے, ٹکٹنگ وغیرہ بھی ہے, پاسپورٹ وغیرہ بھی ہے, پھر وہاں تک جانے کا جو پروسیس ہے وہ سارے مال و اسباب اس کے پاس موجود ہوں. پھر وہاں پر رہنے کا جو خرچہ ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہو. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ واپس آنے کا خرچہ وہ بھی موجود ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے زیر کفالت گھر میں اپنی اولاد کو, گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر ہے, تو وہ بھی خرچہ موجود ہو. تو زندگی میں ایک بار اس پر حج فرض ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جو ہے وہ ایک بار حج فرمایا ہے. اچھا, اب قرآن کریم میں بھی ہے نا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کریں جس کی استطاعت ہو. حج کے فرائض کی اگر ہم بات کریں تو ایک اس کا فرض جو کہ شرط بھی ہے, اس کے یعنی احرام باندھنا, ظاہر ہے کہ یہ تو شرط بھی ہے اور فرائض میں بھی شامل ہے. نمبر 2 وقوف عرفہ, میدان عرفات میں وقوف کرنا. اور نمبر 3 طواف زیارہ. یہ 3 فرائض ہیں, اس میں سے ایک جو احرام ہے ناظرین یہ شرط بھی ہے. اچھا, واجبات حج کیا ہیں؟ میقات سے احرام باندھنا, یعنی میقات سے یا اس سے پہلے سے احرام باندھنا. میقات کو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ جانے والا کراس نہیں کر سکتا. نمبر 2 صفا اور مروہ کی سعی کرنا. نمبر 3
مزدلفہ میں پوری رات ٹھہرنا جو کہ سنت موقدہ ہے۔ نمبر 4 تینوں جمرات پر تینوں شیاطین پر کنکری مارنا۔ نمبر 5 حلق یا تقصیر کرنا۔ اور ناظرین جو ہم یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ میقات کے باہر سے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے پھر ایک چھٹا جو واجب ہے وہ طواف وداع یعنی آخری طواف۔ حج کی سنتوں کی بات کریں ناظرین تو نمبر 1 طواف قدوم، یہ مفرد اور قارن کے لیے سنت ہے، متمتع کے لیے نہیں ہے۔ اور نمبر 2 طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا۔ نمبر 3 رمل کرنا، یعنی رمل سے مراد یہ ہے کہ اپنے یوں سمجھ دیں کہ سینے کو اکڑا کر، یعنی کاندھوں کو سینوں کو اکڑا کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے تیزی کے ساتھ چلنا۔ اور نمبر 4 میلین اخدرین میں دوڑنا۔ صفا اور مروہ کی سعی جب ہم کرتے ہیں تو ناظرین اس میں جو سبز لائٹس آتی ہیں تو وہاں پر دوڑا جاتا ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ نمبر 5 منی میں 5 نمازیں پڑھنا۔ نمبر 6 آفتاب طلوع ہونے کے بعد منی سے عرفات روانہ ہونا۔ نمبر 7 وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 8 عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نمبر 9 آفتاب نکلنے سے پہلے منی کو چلے جانا۔ اور نمبر 10 اور 11 کی راتیں منی میں گزارنا۔ اچھا، جو ہم نے کہا واجبات حج میں مزدلفہ میں ٹھہرنا، تو اس کا جو وجوبی وقت ہے وہ یعنی رات گزارنے کے بعد صبح صادق سے جو ہے وہ طلوع آفتاب تک یہ وجوبی وقت ہے، یعنی اس پہ تو ٹھہرنا ہی ہے، لیکن رات گزارنا یہ سنت موقدہ جس طرح ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو یہ فرائض، واجبات اور سنتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اس کی ایک سمری بھی منی سے لے کر دوبارہ منی تک آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر ہے اور اس کی آیت نمبر 33 ہے۔ آیت نمبر 33 آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اسے ہم مسنون پڑھیں گے، وف کی صورت میں مسنون پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین اب دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ قالا ایک کلمہ، لم دوسرا، اکن تیسرا، لی چوتھا، اسجدہ پانچواں، پھر اس کے بعد بشرن چھٹا، خلقتا ساتواں، ہو آٹھواں، من نواں، صلصال 10واں، حمئن 11واں، مسنون 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال لم اکن لی اسجد۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں لم اکن میں نون ساکن ہے، اسے لی اسجدہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، تو اکن لی اسجدہ نہیں پڑھیں گے بلکہ لم اکن لی اسجدہ، نون کی آواز یہاں پر نہیں ہوگی۔ لی بشرن، بشرن میں را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اسے باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ لی بشرن، لام لی علیحدہ بشرن علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لی بشرن۔ خلقتا علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، خلقتہ۔ من صلصال من حمأ مسنون۔ اب یہاں پر صلصال میں آپ دیکھیں لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، اور حمأ میں حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اسے مسنون کی میم کے ساتھ ملائیں گے۔ دونوں مقامات میں میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اس کو یوں پڑھنا صلصال من حمأ مسنون نہیں، یہ غلط ہے۔ صلصال من حمأ
मस्नून, यहाँ वक्फ पढ़ेंगे तो मस्नून पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही भी होगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ किए जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल लम अकुन लम अकुल ली अस्जुदा ली बशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम लिम हमाइम मस्नून। आयत नंबर है 33। नाज़रीन व सामईन, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयत नंबर 33 है जो हमने यहाँ लिखी, और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इस्म बशर, दूसरा इस्म हू ज़मीर, तीसरा सलसालिन, चौथा हमाइन, पांचवा मस्नून। तो कुल यहाँ पर मिलाकर आप देखें कि 5 अस्मा है, कुल यहाँ 5 अस्मा हैं। नंबर 1 बशर, नंबर 2 हू ज़मीर, नंबर 3 सलसाल, नंबर 4 हमा, नंबर 5 मस्नून। नाज़रीन ये 5 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल क़ाला, दूसरा अकुन, तीसरा अस्जुदा, चौथा खलक़ता। 4 अफ़आल हैं। नंबर 1 क़ाला, नंबर 2 अकुन। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर आप देखें नाज़रीन के हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ लम, दूसरा ली, यहाँ पर भी नंबर 2 आएगा, तीसरा मिन, यहाँ पर भी नंबर 3 आएगा। तो 3 हुरूफ हैं। नंबर 1 लम और नंबर 2 ली और नंबर 3 मिन। तो नाज़रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 3 हुरूफ हैं, 5 अस्मा, 2 अफ़आल और 3 हुरूफ। तो कुल मिलाकर 10 कलिमात हैं, कुल मिलाकर 10 कलिमात हैं। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अस्मा की जानिब। तो पहला इसम है बशर। बशर कहते हैं इंसान को। और नाज़रीन ये हम तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि बशर और आदमी में क्या फ़र्क है। नहीं, आम तौर पर नाज़रीन जो इंसानी खाल है ना,
تو اس اعتبار سے انسان کو بشر کہتے ہیں، اور آدمیت جو ہے وہ اندرونی اعتبار سے کہتے ہیں عام طور پر، بلکہ ناظرین یہ بھی کہ اس میں انسانی جو جانور ہے اس کی کھال جو ہے وہ آدمی سے بالکل مختلف ہوتی ہے، تو اسی لیے ناظرین امتیاز کرنے کے لیے بشر کہا جاتا ہے انسان کو، اور آدمی بھی کہا جاتا ہے۔ آدمی جو ہے وہ عدم سے ہے، یعنی حمزہ دال اور میم، ٹھیک ہے نا۔ تو بشر عام طور پر کہتے ہیں کھال کو، تو چونکہ انسان کی جو کھال ہے وہ منفرد ہے، اسی لیے اس اعتبار سے اس کو بشر کہا جاتا ہے، اور یہ جو بشر ہے یہ واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی بشر ہی استعمال ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہم تو بشر ہیں، تو یعنی انسان ہیں اور بشر سے خطا ہو سکتی ہے، اس طرح الفاظ کہے جاتے ہیں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں ہو تو ناظرین پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، تو منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکتی مٹی، یعنی وہ خشک مٹی جس میں سے آواز کھنکنے کی آواز آتی ہو، یا بجتی مٹی اسے صلصال کہتے ہیں۔ اور حما جو ہے، حما یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو سیاہ ہو، سمندری یا دریائی مٹی کو بھی حما کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سیاہ ہوتی ہے، اور اس کا ایک معنی ناظرین کیچڑ بھی ہے، کیچڑ بھی سیاہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ناظرین تیسرا یعنی پانچواں جو اسم ہے وہ ہے مسنون، مسنون کہتے ہیں جو سڑ گیا ہو، سڑا ہوا ہو، تو ناظرین اس کا جو مادہ ہے وہ سین اور نون ہے، اس کا مادہ سین اور نون ہے، اسی سے مسنون دوسرے معنی میں بھی آتا ہے ناظرین، وہ جو ہے مسنون جو سنت سے ہے تو اس کا معنی یہ ہے، ظاہر مادہ تو ایک ہی ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی کے طریقے کی پیروی کی جائے، چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنت جو ہے وہ منسوب ہے، تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام مسنون ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کی اتباع میں ہم کر رہے ہیں، ان سے ثابت ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ سنت کی الگ الگ اقسام بھی ہیں، جیسے میجر بڑی موقدہ اور غیر موقدہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تو ناظرین یہ مسنون ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں اس معنی میں جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا جو سنت سے ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا۔ قال یقول قول، قول کا معنی ہے بات، قول اس کا قال کا مصدر ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہے اکن، یہ اصل میں تھا اکونو، اکونو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی میں ہوتا ہوں یا میں ہوں گا، لیکن اب یہاں پر لم آ رہا ہے۔ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے نا، تو نمبر ایک یہ کہ کہیں پر بھی اگر حرف علت ہو، بلکہ جب لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو جزم دیتا ہے، یعنی آخر کو سکون دیتا ہے۔ اکونو تھا تو یہ ہوا اکون، یہ ہوا اکون، نون ساکن ہو گیا، اب دو ساکن جمع ہوئے تو پہلے ساکن کو حرف علت کو ہم نے گرا دیا تو یہ ہوا اکن، لم اکن۔ لم اکن کا معنی کیا، یہ اور لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں لے جاتا ہے، تو لم اکن میں نہیں، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لم اس کا استعمال معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، اور من کا معنی ہے سے، اور یہاں من تبیین کے لیے ہے، اور یعنی بیان کے لیے ہے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ ناظرین 10 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 1 بشر، نمبر 2 مسنون، نمبر 3 قال میں قول، نمبر 4 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قال، لام میم زبر لم، حمزہ زبر آ، کاف نون لام پیش کل، لم اکل، لام زل لی، حمزہ سین زبر اس، جیم پیش جو، دال زبر دا، لم اکل لی اسجدا، لام زل لی، با زبر با، شین زبر شا، را دو زرن، لی بشرن، خا زبر خا، لام قاف زبر لق،
تا زبر تا، ہا الٹا پیش ہو، لبشر خلقتہ، میم نون زیر من، صاد صاد لام زبر صل، صاد الف زبر صا، لام دو زیر لن، من صل صالن، اچھا لام میم دو زیر لم، من صل صالم، میم نون زیر من، حا زبر حا، میم زبر ما، حمزہ میم دو زیر ام، من صل صالم من حمئم، میم سین زبر مس، نون واپس نو، نون دو زیر نن، مسنون، من حمئم مسنون، یہاں وقف کریں گے تو مسنون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ہم لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قال اس نے کہا، لم اکن میں نہیں ہوں، لی کہ اسجدہ میں سجدہ کروں، لی واسطے، بشرن بشر کے، خلقتا تو نے پیدا کیا، ہو اسے، خلقتا ناظرین یہ ایک فعل جو ہے وہ ہم نے نہیں لکھا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کل ملا کر 11 کلمات ہیں، 3 افعال ہیں۔ تو خلقتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو نے پیدا کیا، خلقتا تو نے پیدا کیا، ہو اسے، من سے، صلصالن بجتی مٹی، من سے، حمئن کیچڑ، مسنون سڑے ہوئے۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے بجتی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے بجتی ہوئی خشک مٹی سے، سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، کہ تفسیر جو ہے ناظرین ہمیں عرض کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین جو ہم تفسیر عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 29 اور 30 کی، تو جس میں فرمایا کہ
فسجد الملائکہ، تو آیت نمبر 30 میں باقی چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ملائکہ نے سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے سب کے سب نے سجدہ کیا۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور یہ تعظیم اور تکریم کا سجدہ تھا، سجدہ عبادت نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور کفار نے یہ کہا کہ فرشتے آدم علیہ السلام سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا کر ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا، اور اس میں ان کے لیے بہت عظیم ثواب رکھا۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کریں، اور آدم علیہ السلام ان کے لیے بمنزلہ قبلت ہے۔ ناظرین، یہ ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ زیادہ قول، صحیح قول یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ اس وقت ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے۔ اور ایک قول یہ کہ سجدہ عبادت تھا، لیکن یہاں پر مسجود الیہ آدم علیہ السلام تھے، مسجود لہو اللہ رب العالمین تھا۔ مسجود الیہ جس کی طرف سجدہ کیا جائے، مسجود لہو جس کے لیے سجدہ کیا جائے۔ جیسے خانہ کعبہ ہے، یہ ہمارا مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے۔ مسجود الیہ ہم اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اصل نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ مسجود لہو کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ اس قبیل سے، لیکن زیادہ جو صحیح قول ہے وہ یہی کہ سجدہ تعظیمی تھا۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ سجدہ اصل میں تذلل کا اظہار ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے اختیار سے عبادت اور تذلل کا اظہار کرنا، یہ سجدہ ہے۔ علامہ ابن اصیل لکھتے ہیں کہ سجدے کا معنی ہے سر جھکانا، اور کسی کے سامنے جھکنا اور اظہار تذلل کرنا، ناظرین اسے سجدہ کہتے ہیں۔ اور سجدہ صلات کا معنی یہ ہے پیشانی زمین پر رکھنا، اور اس سے بڑھ کر خضوع اور خشوع اور تذلل نہیں ہے۔ علامہ حسکفی نے علیہ رحمہ نے لکھا کہ سجدہ پیشانی اور قدموں کے ساتھ ہے، اور ایک انگلی کا ٹکانا شرط ہے، اور ظاہر ہے کہ ناظرین یہ فقہ مسئلہ ہے کہ پھر 3 کا واجب ہے اور 10 انگلیوں کا سنت ہے۔ علامہ شامی نے لکھا کہ لغت میں سجدے کا معنی یہ ہے کہ خضوع یعنی تواضع اور عاجزی کرنا، تواضع اور عاجزی اختیار کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا صرف یہ نہیں کہ تواضع اور عاجزی کرنا، بلکہ جھکنا، سر جھکانا، یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے، اور زمین پر پیشانی رکھنا یہ بھی شامل ہے۔ بحر الرائق میں مذکور ہے کہ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ تعظیم کے ساتھ چہرے کا بعض حصہ زمین پر رکھا جائے، اس میں ناک کا رکھنا بھی داخل ہے، اور رخسار اور ٹھوڑی کا رکھنا خارج ہے۔ اگر کوئی شخص سجدے میں دونوں پیر اٹھا لے تو یہ تعظیم کے بجائے لہو و لعب کے مشابہ ہے، اس لیے ایسا کرنا منع ہے۔ علامہ مرغینانی نے لکھا کہ ناک اور پیشانی پر سجدہ کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی پر مواظبت یعنی ہمیشگی اختیار فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی، اور میں نے مٹی اور پانی کے نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر یہ 813 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر نہیں لگائی، اس کی نماز جائز نہیں ہے، اور اگر اس نے پیشانی اور ناک میں سے کسی ایک پر اختصار کر لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ سجدے میں بغیر عذر کے ناک پر اختصار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے ان اعضاء میں پیشانی کو شمار فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ چہرے کے بعض اجزاء زمین پر رکھنے سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے، اور سجدے ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ ٹھوڑی اور رخسار کا رکھنا یہ سجدے سے بالاجماع خارج ہے۔ اچھا، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ ناظرین سجدے میں جاتے وقت ہم اس بات کا خیال بالکل بھی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ پہلے ہم گھٹنے زمین پر رکھیں گے،
اس کے بعد پھر ناظرین ہاتھ رکھیں گے. بہت سے لوگ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر گھٹنا رکھتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے. پہلے گھٹنے رکھے جائیں، زمین پر ٹکائے جائیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں. اور پھر ناظرین جو ناک اور یہ پیشانی ہے، یہ ہڈی جو ہے زمین پر ٹکنی چاہیے. کوئی عذر ہے، بیمار وغیرہ ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ناظرین یہ ناک کی ہڈی اور یہ پیشانی زمین پر اس طرح ٹکنی چاہیے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. بہت سے لوگ بہت جو دبیز کارپیٹ ہوتا ہے، یعنی موٹا کارپیٹ ہوتا ہے، اس پر سجدہ کرتے ہیں تو اس میں ناظرین جو زمین کی سختی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، وہ فیل نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ اس میں سجدہ کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر کارپیٹ بھی ہے تو ایسا ہو کہ اس پر جب سجدہ کریں تو ناظرین زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں تو پہلے ہم ہاتھ کو اٹھائیں گے، پھر گھٹنوں کو اٹھائیں گے. یعنی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے پھر ہاتھ، لیکن اٹھتے ہوئے پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنوں کو اٹھائیں. بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ کہ دونوں ہاتھوں کا زور دے کر گھٹنے لگائے بغیر اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح بھی جائز نہیں ہے. یہ سستی اور کاہلی کی نشانی ہے. تو ہمیں نماز جب پڑھنی چاہیے تو بالکل چست ہو کر پڑھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں. سجدے کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی یہ ساری عبادات جو ہے نا، اس میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کیا چیز پسند ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 482 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے، سو تم سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو. ظاہر ہے کہ ناظرین جب ہم نفلی نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں دعا بکثرت کرنی چاہیے، لیکن جو فرائض واجبات ہیں تو اس میں سجدہ جو ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی الاعلیٰ، اسی پر ہمیں یعنی 3 کی تعداد میں پڑھ لیں یا 5 کی تعداد میں یا 7 کی تعداد میں، جو بھی آپ کی مرضی، طاق عدد میں پڑھنا یہ سنت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بکثرت جو ہے حلاوت والے، مٹھاس والے سجدے عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، ہم بات یہی موقوف کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جو آیت نمبر 30 اور 31 سے پھر اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی مصطفیٰ صاحب عزیز میرا جی یہ جو لاسٹ ورڈ ہے من ہما ان مسنون، تو ہما پہ اگر ہم سٹاپ کریں گے تو میم الف ماں کو کھینچ کے پڑھیں گے؟ نہیں، ہما، بس میم کی زبر جی ہاں پڑھیں گے؟ ہاں نہیں، میم پر زبر پڑیں گے اور حمزہ کو ساکن رکھیں گے. ہما اچھا تھوڑا سا جھٹکا دیں گے. ٹھیک ہے، حمزہ کو ساکن رکھیں. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے بچتی ہوئی خشک مٹی سے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اچھا، باقی آپ نے صحیح پڑھا. لی اسجدہ نہیں، لی اسجدہ، لی بشرن نہیں، لی بشرن. دونوں مقامات پر لام، جو لام کے نیچے زیر ہے تو اس لام کو بغیر کھینچے ہوئے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانکلے والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو تو نے بچتی ہوئی خشک مٹی سے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لم أكن لأسجد
لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.